بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين طه وياسين مكي المدني القرشي الحاشمي نبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اللهم صل على محمد وآل محمد وجل فرجهم. Allah biasa maafkan barangnya sekali serius susah. यकीनन फर्शयादा पर आने वाले ये मुअज़्ज़ज़ हज़रात जो रसूल और उनकी आल के गम में रंजीदा होते हैं और पैगम्बर और उनके अहले बैत की खुशी में खुश होने वाली जो शख्सियात हैं, यकीनन वो लायके मुबारकबाद होते हैं। फर्शयादा पर जब भी जिस जगह भी जिस मकाम पे कहीं भी फर्शयादा बिछा दी जाए, कोई सी भी जगह होती है, जब फर्शयादा बिछ जाती है तो फिर वो गरीब खाना नहीं रहता बल्कि अमीर खाना बन जाता है। इसलिए कि फर्शयादा के लिए रिवायात में बाकायदा ये आया है कि जब भी जिस जगह भी जिस घर में फर्शयादा बिछ जाए वहाँ पर खुद सरकार ख़त्मी मर्तबा तशरीफ़ लाती है। और सिर्फ पैगंबर नहीं आते बल्कि जब पैगंबर आते हैं साथ ही साथ बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और शहजादे इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ फरमा होते हैं। अब काबिल गौर बात यह है कि जब जन्नत से ये मुक़द्दस व मोहतरम हस्तियाँ फ़र्श आज़ा पे आने के लिए निकलती हैं और ज़िक्र सरकार सईद शुहदा के लिए फ़र्श आज़ा पर पहुँचती हैं, तो जब जन्नत में ख़ुद सरकार ख़त्मी मर्तबा तो वहाँ से निकल के आ गए, फिर अब सवाल ये है कि जन्नत में रुका कौन? इसलिए कि जहाँ पे सरकार ख़त्मी मर्तबा हो, जहाँ पे वो अजीम ज़ात हो कि अल्लाह ने जिसके सदक़े में इस कायनात को वजूद बख्शा हो, जब ख़ुद वो उस जगह से निकल के फ़र्श आज़ा पर आ जाए तो ज़ाहिर सी बात है पीछे पीछे जो दीगर आइम्मा हैं, जो दीगर अम्बिया हैं, सब के सब एहतराम पैगम्बर में उनके साथ साथ चलते हैं। गोया कि अब जन्नत में अगर पैगम्बर नहीं है तो फिर अब जन्नत में बचा भी कोई नहीं, तमाम के तमाम मुक़द्दस और मोहतरम हस्तियाँ फ़र्श आज़ा पे आ जाती हैं। इसलिए मेरे अज़ीज़ों फ़र्श आज़ा जहाँ भी बिछ जाए वहाँ पे एहतराम के साथ जाएँ और इस बात का ख्याल रहे कि हमें नहीं मालूम है किसके पहलू में ये मोहतरम हस्तियाँ तशरीफ़ फरमाएँ। इसलिए एहतराम का ख्याल रहे और अदब के साथ इस मुक़द्दस और मोहतरम हस्तियों पर बैठा करें, इस मुकाम पर बैठा करें। और इसीलिए कहा गया है कि फ़र्श आज़ा वाहिद कायनात की वो अजीम जगह है, अजीम जगह है कि जहाँ पे मजलिस हुसैन में आने के बाद जब इंसान फ़र्श आज़ा पर बैठता है तो जुमला अर्ज़ करूँ कि फ़र्श आज़ा पर आने के बाद इंसान सबसे नीचे बैठ के सबसे बुलंद हो जाता है। सबसे नीचे बैठ के सबसे बुलंद हो जाता है और फ़र्श आज़ा पर बैठकर इंसान इतना बुलंद हो जाता है कि इस फ़र्श वालों का मुकाबला अर्श वाले भी नहीं कर पाते। मोहम्मद वाले मोहम्मद इस फ़र्श वालों का मुकाबला अर्श वाले भी नहीं कर पाते। और इसीलिए रिवायतों में है कि एक आलिम दीन आप देखें कि फ़र्श आज़ा की अहमियत और अज़मत क्या है। खुदा की कसम हमारी जाने कुर्बान उन तमाम हस्तियों पर, उन शख्सियात पर कि जो ज़हरा के लाल पर गिरिया करने के लिए, उनके लाल का मातम करने के लिए अपने घरों में फ़र्श आज़ा को बिछाते हैं। इसलिए कि पैगम्बर का जो पूरा कुनबा है
سرکار امام حسین ہوں یا جو بھی شخصیات ہیں ان کا ذکر کرنا، اور پیغمبر اکرم کے جو خانوادہ ہے، جو گھرانہ ہے، جن کو ایک دوپہر میں تہہ تیغ کیا گیا ہے، ان کے ذکر کے لیے انسان اپنے گھر میں فرش عزا بچھاتا ہے۔ خود مادر حسنین آتی ہیں، اسی لیے روایات میں ہے کہ ایک بہت بڑی شخصیات آپ دیکھیں کہ ایک بہت بڑی شخصیت، بہت بڑے عالم دین نجف اشرف میں، انہیں کسی نے اپنے گھر میں مجلس عزا میں شرکت کی دعوت دی۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ فرش عزا پر بیٹھنے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے۔ کم از کم انسان یہ تو جانے کہ جس جگہ پہ وہ بیٹھا ہے یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر ملک بھی بیٹھنا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں۔ یہاں پہ ہر کوئی نہیں آ سکتا، تو اب فرش عزا پر وہ عالم دین جب ان کو دعوت دی گئی کہ درود پڑھیں محمد والے تو اس عالم دین کو جب یہ دعوت دی گئی کہ قبلہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ میرے گھر میں مجلس میں تشریف لے آئیں، فرش عزا پہ تشریف لے آئیں، تو ظاہر سی بات ہے یہاں پہ ان محترم و مقدس ہستیوں کا ذکر ہو، کیسے ممکن ہے کوئی انسان منع کر دے؟ اگر انسان ہے اور دل میں انسانیت کا دل موجود ہے تو ممکن نہیں ہے ان مظلوم ہستیوں کے ذکر میں انسان شریک نہ ہو۔ کائنات کی مظلوم ترین شخصیات، عظیم ترین شخصیات جس کے صدقے میں اللہ نے اس کائنات کو وجود بخشا ہے، وہ اتنی مظلوم ہو گئی۔ خانوادہ پیغمبر، خانوادہ رسالت کوئی عام ذات ہے؟ جس صف میں ملائکہ نہیں آ سکتے، جس صف میں انبیاء نہیں آ سکتے، سرکاری ختم مرتبہ کوئی عام ذات نہیں ہے، ان کے خانوادے کا ذکر ہے۔ جب ان کو دعوت دی گئی، ان کو بلایا گیا تو ان کا بالکل میں حاضر ہو جاؤں گا۔ اور وہ جب مجلس میں پہنچے اتفاق کے بعد کہ ان کے گھر میں چونکہ بہت قدیم عزاداری ان کے گھر کی تھی، بہت پرانا اہتمام ہوتا تھا مجالس کا، اور وہ عزا خانہ جہاں پہ پہلے مجلس عزا ہوا کرتی تھی وہ بوسیدہ ہو گیا تھا، لہٰذا انہوں نے اس عزا خانے کو صحیح کرنے کے لیے، دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے، اس پہ کام چل رہا تھا، انہوں نے ایک الگ مقام پہ اہتمام کیا کہ یہاں پہ مجلس عزا ہو جائے گی، اور ابھی چونکہ یہ زیر تعمیر ہے، جب یہ مکمل ہو جائے گا، اس کی تعمیر ہو جائے گی تو انشاءاللہ اگلے سال سے یہاں پہ سرکار سید الشہداء کا ذکر ہوگا، خانوادہ پیغمبر کا ذکر ہوگا۔ اگلے سال سے انشاءاللہ اس جگہ پہ مجلس عزا برپا کی جائے گی۔ تو الگ اہتمام کیا گیا، جہاں پہ ہوتی تھی وہاں پہ نہیں ہوئی۔ اب جب وہ آیت اللہ عالم دین اس مقام پہ پہنچے، اس گھر میں پہنچے، تو دیکھا ایک الگ اہتمام ہے۔ انہوں نے صاحب خانہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد فرمایا کہ یہ جو جگہ ہے، جو عزا خانہ جہاں پہ پہلے مجلس ہوتی تھی، جہاں پہ توڑ پھوڑ اور خاک ہے، مٹیاں ہیں، ملبہ پڑا ہوا ہے، آپ وہاں پہ مجلس نہیں کر رہے ہیں، ایک نئی جگہ پہ اہتمام کیا ہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ اس جگہ پہ کتنے عرصے سے مجلس کرتے تھے؟ تو انہوں نے ہاتھوں کو جوڑا، بولا قبلہ 40 سال سے اس جگہ پہ مجلس عزا کرتا تھا، 40 سال سے اس مقام پہ میں فرش عزا بچھاتا تھا۔ اب روایت کے جملے یہ ہے کہ وہ آیت الدین فوراً اپنی جگہ سے اٹھے، جہاں پہ اہتمام کیا گیا تھا، وہ وہاں سے اٹھنے کے بعد جا کے اس جگہ پہ خاک پہ بیٹھے، اس ملبے پہ بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد اس صاحب خانہ کو آواز دے کے فرمایا کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہ جگہ کتنی متبرک ہے، یہ جگہ رسول اور آل رسول سے کس قدر مانوس ہے، اس لیے کہ تمہیں نہیں پتا کہ یہاں پہ وہ ہستیاں آتی تھی کہ جہاں پہ سے پورے کائنات اگر آ کے بیٹھے تو اس کے لیے جنت کی ضمانت مل جایا کرتی، لہذا بہتر ہے کہ وہاں بیٹھے، اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ یہاں پہ خاک پہ آ کے بیٹھے، اس لیے کہ یہاں پہ پیغمبر بیٹھتے تھے، یہاں پہ ان کا خانوادہ بیٹھتا تھا، یہ زیادہ مانوس ہم سے۔ درود پڑھیں محمد والے نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، ایک آواز ہے بلند، نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ جگہ زیادہ متبرک، دیکھیں آواز تھوڑی سی گرفتہ ہے، انشاءاللہ آپ ساتھ دیں گے تو ذکر مولا کرنے میں تھوڑا اور آسانی ہو جائے گی۔ درود پڑھیں محمد والا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ تو یہ وہ عام ہستی نہیں ہے، یہ کوئی عام ذات نہیں ہے میرے عزیز، ان کی محبت کے لیے باقاعدہ روایات میں ہیں، یہاں پیغمبر نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی ہے کہ
اے میرے پروردگار تو ان سے راضی ہو جا جو ہمارے اہل بیت سے راضی، اور اے میرے مالک تو ان کا دشمن ہو جا جو ان کے دشمن ہو جائے۔ باقاعدہ دعا ہے پیغمبر اکرم کی سرکار ختم مرتبت کی، اور ظاہر سی بات ہے یہ وہ زبان ہے جو بغیر وحی کے کلام نہیں ہے۔ بے شک دہنے پیغمبر پر وحی کا پہرا لگا ہوا، اس لیے کہ باقاعدہ آیت قرآن میں میرا حبیب تو کلام ہی نہیں کرتا اس وقت تک کہ جب تک کہ وحی الہی نہ آ جائے۔ تو جس کی زبان بغیر وحی کے کلام نہ کرتی ہو، اگر وہ اپنے نواسے کی عظمت کو بیان کر رہی ہے تو کیا یہ نانا اپنے نواسے کی محبت میں کلام کر رہا ہے؟ نہیں، یہ محبت میں نانا کلام نہیں کر رہا ہے، بلکہ اللہ ہے جو مشیت الہی ہے جو اپنے حبیب کے ذریعے سے کہلوا رہی ہے، بے شک جس کے ذات سے اسلام کا وجود ہے، جس کے ذات سے اسلام کا وقار قائم ہے، ورنہ اسلام تو کربلا میں ختم ہو گیا ہو، بے شک اسلام ختم ہو گیا تھا۔ آج جو ہمارے درمیان میں اسلام موجود ہے، نہ نماز ہوتی، نہ روزہ ہوتا، نہ حج ہوتا، نہ خمس ہوتا، نہ جہاد ہوتا، اسلام کا وجود تو کل پہلے ہی ختم ہو گیا۔ یزید ملعون نے یہی تو کہا تھا کہ نہ کوئی محمد آیا، نہ کوئی وحی آئی، نہ کوئی پیغمبر آیا، یہ تو محمد کا ڈھونگ ہے، یہ خاندان بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے کہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ورنہ کوئی وحی نہیں آئی، کوئی نبی نہیں آیا۔ اور شراب کو منہ میں لگا کے شراب کو پی کے یہ کہتا تھا یہ تمام چیزیں جو ڈھونگ رچا گیا ہے یہ خانوادہ رسالت کا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایسا کچھ ہے ہی نہیں۔ جہاں پہ خانہ کعبہ کی بحرمتی کا تصور ہو، وہاں پہ اسلام کا کیا وجود رہ جاتا؟ لیکن یہ خانوادہ پیغمبر ہے کہ جس نے اپنا پورا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا۔ نانا ہمارا گھر رہے نہ رہے اس کی فکر نہیں ہے، آپ کا دین باقی رہ جائے۔ دین اسلام کو حیات دینے کے لیے، دین اسلام کو بچانے کے لیے پورا کنبہ راہ اسلام میں قربان کر دی۔ یہ کون سے ذات وہی کر سکتے ہیں کہ جس کے گھر سے اسلام چلا ہوا؟ یہ درد، یہ کون ہے؟ یہ گھر ہے، ابھی کوئی گاڑی آ جائے اور آنے کے بعد اس گھر کو گرانے لگے لوگ تو کیا محلے والے آئیں گے؟ ممکن ہے کہ جو قریب ہوں، آپ کے چاہنے والے ہوں، آ جاؤں، لیکن سب سے زیادہ درد ان کو ہوگا جن کا یہ گھر ہے۔ وہ اپنی جان لٹانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ کس کی ہمت ہے ہماری زندگی میں ہمارے گھر کو گرا دے؟ عزیزو، یہ درد اسی کو ہو سکتا ہے جس کے گھر سے اسلام نے چلنا سیکھا ہو۔ وہ کیا اسلام کے نام پہ اپنی جان قربان کرے گا جس نے اسلام کے پرچم تلے صرف اپنے نام و نمود کو اپنا مقصد حیات سمجھا ہو؟ درود پڑھے محمد والے تو ذکر حسین کے ذریعے سے، ذکر آل رسول کے ذریعے سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسلام میں حیات کسے کہتے ہیں۔ اگر آج ہم جو کلام کرتے ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں صدقہ حسین ابن علی ہے، صدقہ رسول اور آل رسول ہے کہ جس کی بنا پہ ہم کلام کرتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمیں بتایا ہے کہ دیکھو خبردار کسی چاہنے والے کو تکلیف نہ دینا، والدین کے ساتھ بد احترامی نہ کرنا، یہ کس نے بتایا ہے؟ ذاکر جب ذکر حسین کے لیے ممبر پر آتا ہے تو وہاں سے بتاتا ہے کہ پیغام کربلا کیا ہے، پیغام حسین ابن علی کیا ہے۔ آج جو ہمارے درمیان محبت و اخوت باقی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کربلا میں حسین نے اپنا سب کچھ قربان تو کر دیا لیکن اسلام کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیا۔ آج ہم مال حرام سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ خانوادہ ہے کہ اس نے بتایا کہ خبردار کہ ایک لقمہ حرام تمہارے شکم تک پہنچ گیا تو یاد رکھنا کہ پھر تم کبھی اپنے آپ کو رائے حق پر ثابت قدم نہیں رکھ پاؤ گے۔ آپ دیکھیں امیر المومنین ایک درود پڑھیں محمد امیر کائنات ہیں اور کوفے میں ہیں، کوفے میں داخل ہوئے، کسی جگہ سے واپس آ رہے تھے، ان کے ساتھ جو گھوڑا ہے بہت، گھوڑے کو لیے ہوئے وہ مسجد کے جب قریب پہنچے تو انہوں نے چاہا کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے اپنے رب کے سامنے اپنی پیشانی کو خم کریں۔ وہاں پہ ایک شخص موجود تھا، امام نے اپنے گھوڑے کی مہار اس کے سامنے اس کے ہاتھ میں تھما دی اور تھما کے فرمائے کہ تم اس کو پکڑو، میں ابھی مسجد سے واپس آ رہا ہوں۔ اب جب امیر المومنین کائنات کا امیر مسجد میں داخل ہوئے
मौला नमाज पढ़ के निकले तो मौला के जहन में ये ख्याल आया कि चूँकि वो खड़ा है बाहर घोड़े की जीन को पकड़े हुए, घोड़े की महार को थामे हुए, तो उसको 2 अशरफियाँ दे दें, इसलिए कि जाहिर सी बात है वो खड़ा है, उसने अपना वक्त दिया है। देखिए हमारे साथ होता क्या है, किस तरीके से पैगंबर ने भी यही फरमाया है कि देखो अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क मुअय्यन कर दिया है, खबरदार तुम लालच की बिना पे अपने रिस्क के हलाल को हराम में तब्दील मत कर देना। उसने जितना लिख दिया है मिलेगा उतना ही। अब ये तुम्हारा इख्तियार है कि तुम उसको हलाल तरीके से लो चाहे हराम तरीके से लो। एक तो बड़ा मोहम्मद वाला। अब ये मौला के जहन में ये बात है कि जाने के बाद उसको 2 अशरफियाँ देना है। उधर वो बाहर खड़ा हुआ है, उससे जैसे ही मौला की ज़ीन को देखिए उसके मन में लालच पैदा हुआ। उसने कहा अली तो अंदर गए हुए हैं, जब तक हम इस ज़ीन को चुरा लेते हैं उसको ले जाके बाजार में बेच देते हैं। उसने ज़ीन को चुराया और चुराने के बाद जाके बाजार में गया। बाजार में जाने के बाद उसने 2 अशरफियों में उसको बेच दिया। उधर मौला बाहर आया तो देखा वो गायब, घोड़ा तो है लेकिन घोड़े पर ज़ीन मौजूद नहीं। जब मौला ने पता किया तो मालूम हुआ कि उसने वो ज़ीन ले जाके बाजार में बेच दिया। तब मौला ने अपने असहाब से मुड़ के फरमाया कि सुनो, आज अल्लाह ने इसके मुकद्दर में 2 अशरफियाँ लिखी थी जो मैं उसको देने वाला था, जो इसके लिए हलाल होती, लेकिन इसने अपने हलाल ग़िज़ा को हराम में तब्दील कर दिया। जो बड़े मोहम्मद वाले अल्लाह ने जो उसके मुकद्दर में लिख दिया था इसको उतना ही मिलना था, उतना ही मिला। बस फ़र्क इतना है कि इसने उस हलाल को हराम में तब्दील कर दिया। अजीज़ों याद रहे कि बाज़ मरतबा हमारी आजमाइश भी होती है, हमारे हालात इतने ख़राब हो जाते हैं कि हम हालात से इस कदर परेशान हो जाते हैं कि हमारे जहन में तरह तरह के ख़यालात आते हैं। नहीं मेरे अज़ीज़ों, ये शैतानी वसवसा होता है जो हमारे जहनों को कमज़ोर करता है, हमारे अक़ीदे को कमज़ोर करता है। शरीयत पैगम्बर ये कहती है कि ख़बरदार अपने आप को कमज़ोर मत होने देना, इसलिए कि जो अल्लाह ने तुम्हारे मुकद्दर में लिख दिया है वो तुमसे कोई छीन नहीं सकता। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। और अज़ीज़ों, फ़र्श अज़ा पर ही आने के बाद हम इन तमाम चीज़ों को जानते हैं। आज हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम किताबों का मुतालिया करें और मुतालिया करने के बाद हम ये जानें कि हमें शरीयत ने क्या क्या हुक्म दिया है। आज हमारे घरों में अगर मोहब्बत कायम है, अगर आज बच्चे अपने वालिदैन से मोहब्बत करते हैं, एहतराम से पेश आते हैं, तो उसकी वजह यह है कि फ़र्श अज़ा ने उन्हें बताया कि तुम्हारे वालिदैन के तुम पर हक़ क्या है। अगर तुम अपने खानवादे से, अपने वालिदैन से जुड़े रहोगे तो ज़माने के कभी तुम शिकार नहीं हो सकते। और जिन्होंने अपने आप को अपने वालिदैन से अलग कर लिया, जुदा कर लिया, जिन्होंने अपने आप को अपने ख़ानदान से अलग कर लिया, आज वो लोगों के हाथों का तमाशा बन गए, लोगों के हाथों का खिलौना बन जाते। एक मिसाल पेश कर दूँ, बहुत ही सामने की मिसाल है, उसके बाद बात को आगे बढ़ाता हूँ। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाला। इस शहर में पतंग का लोगों को बहुत शौक है, आपने भी उड़ाया होगा, अक्सर लोगों ने उड़ाया होगा। अच्छा, पतंग की शान क्या होती है? पतंग की शान ये होती है कि जब जो पतंग को उड़ाता है, पूरी तवज्जो मेरे अज़ीज़, इसके ज़रिए से जो पैगाम आप तक पहुंचाना है, देखिए ये तमाम चीज़ें हमें फ़र्श अज़ा से ही मिलती हैं। इसलिए कि फ़र्श अज़ा ये दरसगाह आले मोहम्मद है, जहाँ पे हमें जीने का सलीक़ा मिलता है। जो फ़र्श अज़ा पे आता है वो उस कायनात में जीने का सलीक़ा सीख के जाता है। तो पतंग का क्या आलम होता है? जो पतंग उड़ाता है, जो साहिब पतंग होता है, जो मालिक होता है, जो उसका सरपरस्त होता है, जब वो पतंग को उड़ाता जाता है तो पतंग की शान ये होती है कि जैसे जैसे पतंग ऊपर जाती है, जितनी बुलंदियों पर चली जाएगी, वैसे वैसे उसके अंदर इतराहट पैदा होती है। क्या मतलब? कहा जब बहुत ऊँची चली जाती है, आसमान की बुलंदियों को छूने लगती है, तो पतंग में इतनी इतराहट रहती है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी इधर लहरा रही है, कभी उधर लहरा रही। यही होता है ना? आप लोग गाइड करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, आवाज़ बुलंद, नारे सलावत।
पतंग की शान यही होती है ना, जब पतंग ऊपर जाती जितनी बुलंदी पे पहुंच जाएगी, ऊपर जाती जाती है उसके अंदर इतराहट पैदा होती जाती है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही है, कभी उधर लहरा रही है, कभी उधर लहरा रही है। लेकिन ये कब तक रहता है? कहा इसका ताल्लुक उस वक्त तक रहता है जब तक कि उसके कदम जमीन पे जमे रहते हैं। जब तक उसके कदम जमीन पे रहते हैं, किसके? पतंग के। पतंग ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है, आसमान की बुलंदियों को छू रही है, उसमें इतराहट पैदा हो रही है, कभी इधर लहरा रही है, कभी उधर लहरा रही है, कभी इधर जा रही है, कभी उधर जा रही। कब तक जाती है? कहा जब तक उसका ताल्लुक जमीन से जुड़ा होता है, जब तक उसकी डोर उसके मालिक के हाथ में होता है, उसके सरपरस्त के हाथ में होता है, उसके साहब के हाथ में होता है, तब तक पतंग के अंदर बहुत इतराहट होती है, बुलंदी पर भी जाती है, तरक्की भी करती है, बुलंदी पर भी जाती है, आसमान की बुलंदियों को भी छूती है और इतराती भी है, इधर भी जा रही है, उधर भी जाती है, तब तक जब तक उसके कदम जमीन से जुड़े रहते हैं। लेकिन अगर उसके कदम जमीन से छूट जाए, डोर टूट जाए, तो फिर वही लोगों के हाथों का खिलौना बन जाती है, लोगों के हाथों का खिलौना बन जाती है। हर इंसान उस पतंग को लूटना चाहता है, हर इंसान आजमाना चाहता है, हर इंसान उसको लूटना चाहता है। जिसके हाथों में आ जाए वो उसको अपने हिसाब से नचाना शुरू कर देता है। बस याद रहे यही हाल हमारा भी है। जब तक हमारी डोर अपने खानदान से जुड़ी होती है, अपने बुजुर्गों से जुड़ी होती है, हम बुलंदी पर भी जाते हैं, कामयाब भी होते हैं। लेकिन जिस दिन हमारी डोर हमारे हाथों से टूट जाती है तो हम जमाने के हाथों के खिलौना बन जाते हैं। बड़े मोहम्मद वाले नारे हैदरी हैदरी, बाबा से बुलंद नारे सलावत। जिस दिन हमारे ताल्लुकात हमारे अपनों से टूट गए तो हम जमाने वालों के हाथों का खिलौना बन जाते हैं। हर इंसान हमें फिर अपने एतबार से नचाता है। हम समझते हैं कि हम बहुत कामयाब हो गए, लेकिन हकीकत यह है कि हमारा अपना वजूद ही खत्म हो चुका होता है। लिहाजा मेरे अजीजों, खबरदार कभी अपनों से जुदा मत हो, अपने वालिदैन से, अपने ख़ानदान से, अपने खानवादे वालों से कभी अलग मत हो। इसलिए कि आप उस वक्त तक कामयाब हैं जब तक आप अपनों के दरमियान में हैं, और उस दिन आप बिखर जाएंगे जिस दिन आपने अपने आप को अपनों से अलग कर लिया। एक दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। तो ये तमाम के तमाम चीज़ें हमें करबला से मिली। करबला ने बताया कि इत्तेहाद क्या होता है, वहाँ बताया कि बाप और बेटे का रिश्ता क्या होता है, चचा और भतीजे का रिश्ता क्या होता है, भाई और भाई का रिश्ता क्या होता है, बाप और बेटे का रिश्ता क्या है। वहाँ पे बताया है कि अगर बेटा है तो बाप के सामने कलाम नहीं करता, भतीजा है तो चचा के कदम के आगे कदम नहीं बढ़ाता। वहाँ पे रिश्तों को बताया। इसीलिए मासूमीन ने फरमाया, अरे मेरे चाहने वालों, खबरदार अपने आप को तुम तनहा न समझना। इसलिए कि अगर तुमने अपने आप को हमारे हवाले कर दिया है तब हमारी जिम्मेदारी है कि हम तुम्हारी हिफाजत करें। और फिर हमें इस बात की फिक्र करने की ज़रूरत ही क्या है, इसलिए कि जिसका इमाम जिंदा हो। इसलिए कि पैगंबर का आखिरी बेटा आज भी मौजूद है। इसलिए कि अगर कुरान का वजूद है तो फिर पैगंबर के फर्जंद का भी वजूद है। अल्लाह ने जिसे मुहाफिज कुरान बना के भेजा है। इसलिए कुरान ने ज़मानत ली है ना कि हमने कुरान को नाजिल किया और हम ही इसके हिफाजत करने वाले हैं। पैगंबर तो चले गए, फिर कौन सी ज़ात है। पैगंबर ने पहले ही फरमा दिया था, खबरदार इस कुरान को तनहा मत समझना। इसलिए क्या उसके अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना मोहम्मद। मेरा अव्वल भी मोहम्मद, मेरा औसत भी मोहम्मद, मेरा आखिर भी मोहम्मद, हम कुल के कुल मोहम्मद है। अगर एक मोहम्मद दुनिया से चला जाए तो क्या हुआ, मेरा आखिरी मोहम्मद उस वक्त तक मौजूद रहेगा जब तक कुरान का वजूद इस कायनात में। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले। लब्बैक या हुसैन, 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 नारे हैदरी या अली। एक बाबा से बुलंद नारे सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। पैगंबर ने फरमाया कि मेरा आखिरी फर्जंद, जिसका नाम मेरे नाम पर होगा, जिसका लक़ब मेरे लक़ब पर होगा, जिसकी कुन्नियत वही होगी जो मेरी कुन्नियत, और वो गैब में रहेगा।
محافظ قرآن بن کر رہے گا. اسی لیے ہمارے امام نے فرمایا ہے میرے چاہنے والوں خبردار کسی بھی لمحہ کبھی بھی اپنے آپ کو بے وارث نہ سمجھنا. تمہارا وارث موجود ہے, تم نہیں دیکھ رہے ہو لیکن وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. ان سے لو لگا کے دیکھو, ان سے اپنی حاجتوں کو پہنچا کے دیکھو, ان تک اپنے معاملات کو پہنچا کے دیکھو. اسی لیے روایات میں کہ ہمارے علماء کرام جو مراجع کرام کہ جب بھی کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو باقاعدہ وہ امام سے رجوع کرتے. روایات میں باقاعدہ موجود ہے کہ باقاعدہ وہ امام سے رجوع کرتے تھے اور امام سے اپنے معاملات کو دریافت کرتے تھے. اسی لیے آغا مرشی کا بہت بڑی شخصیت گزری ہے آغا مرشی کی, اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں. ان کا روایات میں ہے کہ ان کے بچپنے کا عالم ہے, دور طالب علمی ہے, مدرسے میں طالب علم ہے, لیکن عالم ایک درود پڑھے محمد والے اللہم صلی علی محمد و علی محمد. عالم یہ ہے کہ طالب علمی کے دور میں ہوتا ہے کہ جب انسان کسی مدرسے میں جاتا ہے, کسی اسکول میں جاتا ہے, تو کچھ بچے بہت اچھے ہوتے ہیں اور کچھ درمیانی ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے بہت اچھے نہیں ہوتے. کسی طریقے سے وہ اپنی پڑھائی کو مکمل کرتے ہیں. آغا مرشی کا یہ تھا, روایات میں یہ ہے نا کہ سرداب میں ہمارے آخری امام نے جہاں سے امام کی غیبت شروع ہوئی, جیسے آپ لکھنؤ میں غار والی کربلا جاتے ہیں جو اس کی شبیہ ہے, جس کے لیے روایات میں ہے کہ امام سرداب میں جانے کے بعد وہاں سے آپ کی غیبت شروع ہوئی. آیت اللہ مرشی نے چاہا, کچھ مسائل ان کے تھے اس میں الجھے ہوئے تھے, وہ چاہتے تھے کہ اپنے امام سے, اپنے وقت کے, اپنے زمانے کے امام سے جائیں اور جانے کے بعد ان تک اپنے معاملات کو پہنچائیں اور امام سے اس کا حل معلوم کریں. ان کی کچھ دعائیں تھیں, جس میں سے ایک دعا یہ تھی, وہ یہ چاہتے تھے کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جب خانہ کعبہ میں جائیں, مکہ جائیں, تو وہاں پہ جب مکہ اور مدینہ کی زیارت ہو جائے تو درمیان میں وہیں پہ ان کا کسی شہر کے درمیان میں, مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ان کا انتقال ہو جائے اور دونوں شہروں میں سے کسی بھی شہر میں ان کی تدفین ہو, وہاں پہ دفن ہو. ظاہر سی بات ہے جو بھی مسلمان ہے, جو بھی مومن ہے, جو پیغمبر سے محبت رکھتا ہے, اس کے دل میں یہ تمنا تو ضرور ہوتی ہے نا کہ مدینہ جائیں, مکے جائیں, خانہ کعبہ کا اپنی ان آنکھوں سے دیدار کرے, مدینہ کی ان گلیوں کو دیکھے جہاں پہ پیغمبر رہتے تھے. ہر مومن کی یہ خواہش ہے, اور پروردگار اعلیٰ میں ذکر کے صدقے میں ہماری ان خواہشوں کو پورا فرمائے اور جلد از جلد ہمیں وہاں پہ جانے کا شرف حاصل ہو. تو ان کی ایک دعا تو یہ تھی کہ وہ حج بیت اللہ کے لیے جائیں, وہاں پہ حج کریں اور مدینہ بھی زیارت کریں, اور وہاں سے ان دونوں شہروں کے درمیان میں وہیں پہ ان کا انتقال ہو اور وہیں پہ کسی ایک جگہ پہ ان کو دفن کیا جائے. دوسری دعا یہ تھی کہ اپنے مولا سے یہ کہیں کہ مولا ہمارے حالات بہت خراب ہیں, ہمارے حالات کو بدل دیں, ہمارے غربت سے ہم بہت پریشان ہیں, ہمارے حالات کو بہتر کر دیں. تیسری دعا یہ تھی کہ مولا ہم جو علم دین حاصل کر رہے ہیں, ہم اس دین پر اس کا علم باقاعدہ حاصل کریں اور اس پر عمل پیرا بھی ہوں. اس لیے کہ علم حاصل کر لینا کمال نہیں ہے, علم پر عمل کر لینا کمال ہے. عالم بن جانے سے کوئی بہت بڑی کمال کی بات نہیں, عالم تو ابلیس بھی تھا لیکن مردود بارگاہ کر دیا گیا. تو اللہ یہ توفیق عطا کرے کہ علم کے ساتھ ساتھ عمل کے اللہ توفیق عطا کرے, سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. تو ایک تو یہ دعا ان کی تھی, اور اپنی ذہن کو لے کے پروردگار عالم انہیں ذہانت عطا کرے اور ذہین کر دے, تاکہ جو بھی چیز وہ پڑھیں, جو مطالعہ کریں, وہ ان کو ذہن میں محفوظ ہو جائے. یہ دعا ان کے دل میں تھی. یہ سوچ کر وہ سرداب پہنچے جہاں سے امام نے غیبت اختیار کی, اور جا کے انہوں نے باقاعدہ یہ سوچا کہ وہاں پہ جا کے کچھ دنوں تک قیام کریں گے اور اپنے مولا کے ملاقات کا اگر شرف ہو جائے انشاءاللہ تو پھر اپنے مولا کی بارگاہ میں اپنے معاملات کو پیش کریں گے. اس لیے کہ جو فرزند زہرا ہو, جو فرزند پیغمبر ہو, ان کی بارگاہ میں کبھی دعائیں رد نہیں ہو. اب وہ پہنچے سرداب کے اندر, وہاں عالم یہ ظاہر سی بات ہے, رات یہ بہت پرانی بات ہے, آج تو الحمدللہ پبلک بہت زیادہ ہے, مومنین بہت زیادہ ہے, کثرت میں لوگ دنوں رات وہاں پہ رہتے ہیں. پہلے یہ تھا کہ رات ہوتی تھی, رات کا سناٹا ہوتا تھا اور رات میں سرداب بند کر دیے جاتے تھے, اور سرداب بالکل الگ ویرانے میں ہے. جو حضرات زیارت کے لیے سامرہ گئے ہوں گے وہاں انہوں نے دیکھا ہوگا, اور اگر نہیں گئے انشاءاللہ جب اللہ بلائے گا, ہمیں توفیق عنایت فرمائے, تو ہم اپنی ناکوں سے دیکھیں گے.
تو وہاں پہ وہ جا کے سرداب میں پہنچے، اور جب کئی دن گزر گئے وہ فرماتے ہیں کہ ایک رات سردیوں کی رات تھی، ٹھٹھن بھری رات، بہت سردی، بہت زیادہ سردی تھی۔ جب رات کا سناٹا ہوا، جب لوگ چلے گئے تو انہوں نے فرماتے ہیں، آقا مرشی فرماتے ہیں کہ میں نے سرداب کا دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ حالانکہ ان کو دوستوں نے ان سے کہا تھا کہ آغا آپ رات میں اس طریقے سے نہ جایا کریں، اس لیے کہ سناٹا علاقہ ہے، چور اور ڈاکوؤں کا بہت خطرہ رہتا ہے، ممکن ہے کہ رات کے سناٹے میں، رات کی تنہائی میں یہ حملہ کر دے، آپ کو زخمی کر دے، آپ کو اذیت ہو، آپ پریشان ہو جائیں۔ بہتر ہے کہ آپ رات کو نہ رکیں۔ درود پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک اور درود پڑھیں محمد والے۔ تو ان کو منع کیا کہ آپ رات میں یہاں پہ قیام نہ کریں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، میری مراد میرا امام ہے جو ہمارا محافظ ہے، اور جس کا محافظ اس کے زمانے کا امام ہو، اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ فرماتے ہیں کہ رات ہو گئی تو میں نے کیا کیا، دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ سردیوں کی ٹھٹھن بھری ہوئی رات تھی، بہت سردی تھی، انہوں نے ایک شمع روشن کر لیا۔ شمع روشن کرنے کے بعد وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں چاہتا تھا کہ پوری رات عبادت میں اور قرآن کی تلاوت میں بسر کروں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تلاوت میں اور نماز میں مشغول تھا کہ اچانک آدھی رات کے قریب مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے کوئی زینے سے نیچے اتر رہا ہو۔ آپ ہر والی کرنا جو تھا انہوں نے دیکھا ہوگا کہ نیچے اتر کے جانا ہوتا ہے سرداب میں، تو کہتے مجھے ایسا احساس ہوا کہ جیسے کوئی زینے سے نیچے اتر رہا ہو۔ اب اس وحشتناک علاقے میں رات کا سناٹا، تنہا، طالب علمی کا دور، بہت زیادہ عمر بھی نہیں تھی، بچپنا تھا۔ اب یہ فرماتے ہیں کہ میرے اندر ایک خوف پیدا ہوا، ایک عجیب سی کچھ میں وحشت پیدا ہوئی۔ کہتے اس کے بعد اب جب میں نے مڑا، میں نے چاہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ زینے سے اترنے کی آہٹ کس کی ہے۔ کہتے ہیں دیکھا تو میں نے دروازہ تو ویسے ہی بند تھا، لیکن دیکھا کوئی عرب زینے سے نیچے اتر رہا ہے۔ اب ان کو اور خوف پیدا ہوا، کہہ رہے دروازہ تو کھولا نہیں، دروازہ میں نے کھولا نہیں، یہ کون عرب ہے جو عربی لباس میں زینے سے نیچے اتر رہا ہے۔ کہہ رہے میرے اندر ہمت نہیں تھی، میں نے چاہا کہ کچھ بولوں، لیکن میری زبان نے ساتھ نہیں دیا۔ میں اسی عالم میں تھا کہ اس مرتبہ سلام کیا، السلام علیکم یا سید، اے سید تم پر میرا سلام۔ انہوں نے کہتے ہیں کہ میرا نام لے کے مجھے سلام کیا، اے مرشد، اے مرشد سید تم پر میرا سلام۔ کہتے ہیں کہ میرا نام لیا تو میرے دل کو تھوڑا سکون محسوس ہوا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ہے مجھے جانتا ہے، جو بھی ہے مجھے پہچانتا ہے۔ انہوں نے وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس کے بعد وہ اترے تو آقا مرشد فرماتے ہیں کہ تھوڑا مجھے راحت ہوئی کہ میں نہیں پہچانتا، چونکہ جو شمع انہوں نے روشن کی تھی وہ بھی دھیمے تھی، بہت ہی مدھم ہو گئی تھی، بہت ہلکی روشنی تھی۔ کہتے مجھے چہرہ تو نظر نہیں آیا، لیکن اتنا احساس ہوا کہ یا شاید یہ مجھے جانتے ہیں تبھی میرا نام لے کے رہے ہیں، اور چونکہ چہرہ صحیح سے نہیں دکھ رہا تھا ورنہ شاید میں بھی پہچان جاتا۔ تو آقا مرشد فرماتے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ دروازہ تو بند ہے، آپ آئے کیسے؟ تو فرماتے ہیں کہ ان کے اللہ ہر شے پر قادر ہے، اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ جب چاہتا ہے اپنے بندوں کو جہاں چاہتا ہے پہنچا دیتا ہے۔ آقا مرشد فرماتے کہ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بھی سید ہوں، میں بھی اولاد پیغمبر ہوں، اور میں حجاز سے آ رہا ہوں۔ اب وہ اور قریب آ گئے، پاس میں آ گئے۔ اس کے بعد آقا مرشد کہتے ہیں کہ میں نے چاہا کہ میں ان سے کچھ پوچھوں، اس سے پہلے انہوں نے مجھ سے سوال کر لیا کہ سید یہ تو بتاؤ میں رات کے سناٹے میں اس تنہائی میں یہاں کیا کر رہے ہو؟ آقا مرشد نے فرمایا کہ اس میں اپنے زمانے کے امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اور اس تڑپ میں اپنے مولا سے ملنے کی خاطر سرداب میں آیا ہوں۔ میرے کچھ سوالات ہیں، میں اپنے مولا سے اپنے سوالات کے جوابات چاہتا ہوں۔ آقا مرشد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ فرمایا، یہ کہا، وہ سید فرماتے ہیں کہ تمہارے جو بھی سوالات ہیں، تمہارے تمام سوالات پورے ہو جائیں گے سوائے ایک سوال کے۔
ہماری جو بھی خواہشات ہیں، جو بھی تمنا ہے، وہ سب پوری ہوگی، صرف ایک تمہارا دعا وہ قبول نہیں ہوئی۔ اس کے بعد آگے مرشی فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا سید آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں۔ پھر آگے مرشی فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کا، اے میرے مالک تجھے واسطہ ہے تیرے نبی کا اور ان کی آل کا، اس سید کو علم دین کی حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما اور اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما، عمل خیر کی توفیق عنایت فرما۔ آگے مرشی فرماتے کہ جس وقت وہ دعا کر رہے تھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے در و دیوار ان کے ساتھ مل کر آمین کہہ رہی، جیسے عجیب فضا تھی، عجیب و غریب کیفیت تھی، عجیب و خوشبو سرداب میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس کے بعد سید نے اپنے پاس سے اپنے عبا کے دامن سے ایک مٹی نکالی، مٹی نکالنے کے بعد فرماتے ہیں سید یہ اصل تربت حسین ہے، یہ کربلا میں مولا حسین کے روضے کی خاک ہے، وہ مٹی ہے جو ان کے قبر کی اصل قبر ہے۔ انہوں نے وہ مٹی دی اور ایک عقیق کی انگوٹھی دی۔ آگے مرشی فرماتے ہیں کہ مجھے انہوں نے ایک عقیق کی انگوٹھی دی اور وہ خاک کربلا مجھے۔ اس کے بعد اب آگے مرشی کہتے ہیں کہ میرا ذہن چونکا کہ آخر یہ سید ہیں کون، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے امام زمانہ ہو جن سے ملنے کے لیے جن کی تڑپ میرے دل میں ہے، کہیں ایسا تو نہیں میرا وہی مولا ہو۔ کہتے جیسے ہی میرے ذہن میں خیال یہ پیدا ہوا، اب جب میں مڑا ان کی جانب تو وہاں کوئی موجود نہیں تھا۔ اللہ وہ تڑپ گئے، تڑپ کے فرماتے ہیں اللہ اللہ میرا مولا میرے پاس موجود تھا، میں اتنی دیر ان سے گفتگو کر رہا تھا، میں نے اپنے مولا کو پہچانا تک عزیزو بے قرار تھے۔ اس کے بعد آ کر مرشی فرماتے ہیں آج بھی میرے پاس وہ خاک کربلا موجود ہے اور آج بھی میرے پاس میرے مولا کی دی ہوئی وہ انگوٹھی موجود ہے جو عقیق میرے مولا نے مجھے دی تھی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میری تمام دعائیں قبول ہو گئی، ایک دعا قبول نہیں ہوئی، وہ دعا جو میں نے ان سے میرے من میں تھی کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے جاؤں، حج کے لیے جاؤں، لیکن شاید میری دعا اس لیے قبول نہیں ہوئی کیونکہ ان دعاؤں کے ساتھ میری یہ بھی دعا تھی کہ مجھے مکے میں موت آ جائے، مجھے مکہ اور مدینہ کے درمیان میں موت آ جائے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ میری اب تک وہ دعا قبول نہیں ہوئی، کیونکہ پروردگار نہیں چاہتا، میرا مولا نہیں چاہتا کہ میں اتنی جلدی اس دنیا سے چلا جاؤں۔ عزیزو یاد رہے، خبردار اپنے آپ کو تنہا محسوس نہ کریں۔ آپ کا زمانے کا امام، بہت سے متعدد واقعات ہیں جہاں پہ ہمارے وقت کے امام نے اپنے چاہنے والوں کی باقاعدہ مدد کی ہے، اور میرے مولا یہی فرماتے ہیں میرے چاہنے والوں تم اپنے آپ کو ایک لمحے کے لیے تنہا مت سمجھنا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا امام تم سے دور ہے، نہیں بلکہ میں مسلسل تمہارے سامنے۔ مولا پھر ہم سے دور کیوں ہیں؟ ہمارے مولا نے فرمایا، اس کا جواب بھی دیا مولا نے، جب چاہنے والوں نے سوال کیا مولا آپ ہمیں نظر نہیں آتے، مولا ہم آپ کو دیکھ نہیں پاتے، مولا ہمیں کیسے معلوم ہو کہ آپ ہمارے پاس ہیں؟ ہمارے مولا نے فرمایا کہ نہیں، تمہارے اعمال تمہارے گناہ ایسے ہیں جو ہمارے درمیان میں ایک پردہ بن کر حائل ہو گئے ہیں، ان گناہوں کی بنا پر تم ہمیں دیکھ نہیں پاتے، لیکن اے میرے چاہنے والوں میں تمہارے سامنے ہوں، مسلسل ہوں، اور یہ سمجھ لو کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی اگر اپنی نگاہ کرم تم سے ہٹا لے کہ دنیا والے تمہیں پیس کے رکھ دیں۔ عزیزو یہ زہرا کا لال، یہ فاطمہ کا لال، فاطمہ کا خانوادہ ہے، یہ رسول کی اولاد ہے کہ جو ہمیشہ ہماری محافظ رہے، جنہوں نے ہمیشہ ہماری حفاظت کی ہے، جنہوں نے کل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے کربلا میں دین کو بچایا، آج ہم اپنے چاہنے والوں کی حفاظت۔ بس میں نے گفتگو کو تمام کر دیا میرے ابھی۔ فرشدہ جب بھی بچتی، میں نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا نا، فرشدہ جب بچتی ہے تو کوئی آئے نہ آئے پیغمبر ضرور آتے ہیں، کوئی آئے یا نہ آئے مادر حسین جناب زہرا ضرور آتے ہیں۔ فاطمہ آتی ہیں، کون فاطمہ؟ جن کا پہلو شکستہ ہے، وہ فاطمہ جن کی آغوش میں ان کا لال حسین کربلا میں شہید کر دیا۔ اللہ دارو کون فاطمہ؟ ذرا کوئی پیغمبر کے دل سے پوچھے۔ اسی لیے روایت ہے کہ پیغمبر بار بار حسین کے گلے کا بوسہ لیتے تھے۔
बार बार गले गुलूए हुसैन का बोसा लेते थे। चाहने वालों ने, साहब ने जब पूछा अल्लाह के नबी आप बार बार हुसैन के गले का बोसा क्यों लेते, तो पैगंबर ने फरमाया तो तुम्हें नहीं पता मेरा हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा किया, मेरा हुसैन करबला में 3 दिन का भूखा प्यासा ज़िबा कर दिया जाएगा। आलम यह होगा कि हुसैन के नल्ले नल्ले बच्चे खैमे में भूखे और प्यासे होंगे। हाय अल्लाह, अल्लाह हुसैन के दिल पर क्या गुजर रही होगी जब हुसैन के नल्ले नल्ले बच्चे अल्लाह की सदाएं बुलंद करते होंगे, ए बाबा हमें प्यास मारे ना। अज़ादारों तरफ तो ज़रूर करें जिसके कदमों में कौसर का जहां हो। हुसैन का खानवादा भूखा और प्यासा। अज़ादारों आज 12 मुहर्रम, पता है आज कौन सी तारीख है? आज वो तारीख है जब हुसैन का काफिला, अहले हरम का लुटा हुआ काफिला कूफे में दाखिल किया गया। अली और फातिमा की बेटियां बरहला सर है, उनके सर पर रिदा मौजूद है। तमाशाइयों का हुजूम है, नामहरमों के दरमियान में रसूल की नवाजियां अली और फातिमा की बेटियों को दाखिल किया। मजलूम में करबला के बस 2 जुमले में इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस वक्त अहले हरम का लुटा हुआ काफिला ज़ैनब बरहना सर जब करबला से रवाना की जाने लगी ना, 11 मुहर्रम को जब 11 मुहर्रम आई है और आने के बाद अहले हरम को कैद किया जाने लगा, अहले हरम के गले में रस्सी का फंदा डालने जाने लगा। रस्सी का फंदा लिए हुए आगे बढ़ाना और चाहता है कि ज़ैनब के गले में रस्सी का फंदा डाले। एक मर्तबा अली की बड़ी बेटी ज़ैनब घबरा के कहती है, ए शिम्र तू क्या हमें कमजोर समझता है, तू हमें क्या मजबूर समझता है? अरे हम अली की बेटियां हैं, हम रसूल की नवासियां हैं, हमें नामहरम हाथ नहीं लगाता। अरे तुम हमें रस्सी दे दो, हम खुद अपने हाथों से अपने आप को रसल बस्ता कर लेंगे। अज़ादारों इस आलम में बीवियों ने रसल बस्ता किया, नाके बुलाए गए। ऊँट जब करबला पे आए गए तो सुनेंगे, जब नाके करबला में पहुँचे हैं ना, जब नाके करबला में आए हैं, ऊँट लाए गए हैं, एक मरतबा नाका आपस में कुछ गुफ्तगू कर रहे थे। एक मरतबा ज़ैनब ने अपने बेटे सज्जाद से पूछा, मेरे लाल सईद सज्जाद ये ऊँट आपस में क्या बातें कर रहे हैं, ये नाके आपस में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं? तो सैयद सज्जाद फरमाते पोपी अम्मा ये नाके आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं कि देखो आहिस्ता आहिस्ता चलना, इसलिए कि हमारी पुश्तों पर रसूल ज़ादियाँ बिठाई जाएंगी, अली और फातिमा की बेटियाँ होंगी। कहीं ऐसा ना हो कि हम तेज दौड़े और कोई बीवी हमारे पुश्त से जमीन पर आ जाए। अज़ादारों जब ज़ैनब ने ये सुना, एक मरतबा मदीने का रुक गया। ए नाना, अरे जानवरों को इतना ख्याल, लेकिन आपकी उम्मत है जो हमें बरहला सर कूफे में लेके जाए। खुदा के पैगंबर मजलूम करबला के तमाम हो रही है। इसी आलम में अहले हरम को लिए हुए जब कूफे में दाखिल किया जाने लगा ना, मरतबा ज़ैनब ने शिम्र से मुखातिब होके पहले अपने मेरे लाल सज्जाद से मुखातिब हुई। ए मेरे लाल सज्जाद, शिम्र मलून से कह दो कि हमें कूफे में दिन में दाखिल ना करे, हमें रात के सन्नाटे में ले चले। इसलिए कि वो कूफा है कि जहाँ पे हमारा बाबा जब हमें लेकर आया था तो हमें दिन में नहीं आए थे, हमारा बाबा रात के सन्नाटे में, रात के चादर में इत्मीनान के साथ लेकर आया था। ए बेटा, अरे तब तो हमारे सर पर चादर भी मौजूद थी, हम महमिल में बिठा के आए थे, लेकिन आज हमारे सर पर चादर मौजूद। सज्जाद ने शिम्र से कहा, ए शेख, अरे नामहरमों के हुजूम में मेरी पुपियों को इस तरीके से लेके ना दाखिल हो, अरे रात के सन्नाटे में लेके चल, लेकिन खुदा लानत करे शिम्र मलून
اور دل کے اجالے میں علی فاطمہ کی بیٹیوں کو جب لے کے داخل ہوا ہے، ایک مرتبہ زینب جب داخل ہوئی ہے، نجف کا رخ کیا، اے بابا ارے یہ وہی کوفہ ہے جہاں آپ کی حکومت تھی، ہم شہزادی بن کر آئے تھے، اے بابا آج ہمیں قیدیوں کی طریقے سے اسیر کر کے لایا جا رہا ہے، ہمارا کوئی وارث نہیں ہے، ہمارا کوئی پرسا نہیں۔ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، پروردگار اہل بیت کے چاہنے والے جہاں جہاں بھی ہیں جان و مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، پروردگار تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، پروردگار ہمیں عمل صالح کی توفیق عنایت فرما، پروردگار ہمارے اعمال اس لائق بنا کہ ہمارا امام ہم سے راضی و خوشنود ہو، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ونحمد ونصلی علی رسولہ الکریم۔